حج میں جو زمانہ جاہلیت میں بدعات پیدا ہو گئی تھی، بدعات کیا تھی؟ ایک بنیادی بدعت یہ تھی کہ جب لوگ مدینہ مکۃ المکرمہ سے حج کے لیے نکلتے تھے تو جو صاحب ثروت افراد ہوتے، وہ صاحب ثروت افراد جناب مینا میں ہی قیام کرتے، عرفات کی جانب نہیں جاتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آگے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہتے تھے کہ جناب یہ نیچ جو ذوات ہیں یا جو غریب اور غلام لوگ ہیں عرفات وہ لوگ جاتے، ہمارا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہم یہیں سے واپس پلٹیں۔ تو وہ مینا اور مزدلفہ کی سیر کر کے واپس آ جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، اور یہ ان کا اسٹیٹس سمبل تھا۔ تو اس اسٹیٹس سمبل کو توڑا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو حضور علیہ السلام کے لیے مینا میں خیمہ سجایا گیا۔ جب وقت ہوا کہ اب عرفات کی جانب جانا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو گئے، سامان اٹھا لیا۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ جس کو سب سے بڑا مسند دیا گیا ہے وہ اب آگے روانہ ہوں گے۔ تو حضور سے جب سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا میں انہی خرافات کو تو ختم کرنے آ رہا ہوں۔ پھر حضور عرفات کے میدان پہنچے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے ذکر فرمایا لوگوں تم حج کے سارے مناسک ادا کر لو، اگر تم عرفات کے میدان میں نہیں آئے تو گویا تم نے حج ہی نہیں کیا۔ فرمایا یہ رکن اعظم ہے، تم ایک لمحے کے لیے اس میدان میں آ جاؤ، رب ذوالجلال تمہیں حاجی اپنی بارگاہ میں لکھ دے گا۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدعت کو رد فرمایا، اور چاہے کتنے بھی بڑے مسند پر فائز شخص کیوں نہ ہو اس کو عرفات جانا ہی جانا ہے۔ ہر دیگر رکن کا حج کے مناسک کی کمپنسیشن ہے، یہ چھوڑ دیا تو یہ روزے رکھ لیے، یہ چھوڑ دیا تو جناب یہ دم دے دیا، لیکن اس رکن اعظم کو چھوڑنے والے کے کمپنسیشن نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس نے وقوف عرفہ کر لیا گویا اس نے حج کر لیا۔ ایک اور بدعت ذکر کی گئی اور وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، ہمیں بھی اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ میدان سجدہ تھا، خیموں کا میدان ہے، خیموں کی بستی آباد ہے جس کو مینا کہتے ہیں، اور ان خیموں میں بیٹھ کر زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے اور ان کو فخری انداز میں ڈسکس کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ یوں تھے، ان کی بہادری یوں تھی، انہوں نے اس طرح سے جنگ لڑی، ان کے ہاتھوں سے اتنے لوگ قتل ہوئے، یعنی اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، آیت نمبر 196 سے لے کر 200 تک، یہ سورہ بقرہ کی، جن میں اس بات کی جانب توجہ دلائی گئی کہ یہ مقام اپنے بڑوں پر فخر کرنے کا نہیں، یہ مقام اللہ کے ذکر کا ہے۔ یہاں رب کا ذکر ادا کرنا ہے، یہاں رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، یہاں رب کی تقدیس بیان کرنی ہے۔ اس کی شان بیان کرو کہ جس نے تمہیں تمہارے جسموں سے تمہارے قیمتی لباس اتروا کر تمہیں چادریں اڑا کر یہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ اس رب کی شان اور عظمت بیان کرنے کا مقام، اپنے بڑوں پر فخر نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے ذکر کرنے کا یہ مقام۔